نہیں چھوڑتے ہیں، اور نہ صرف تربت میں کتابیں نہیں چھوڑتے ہیں، وہاں ڈان 3G جنگ بھی بند ہے، وہاں یہ بھی نہیں چھوڑتے، پتہ نہیں۔ اور ایک اور بربادی شروع ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے منشن نہیں کرنا چاہیے، ہمارے یونیورسٹی اور کالجوں پہ سیاست میں بھی پابندی لگایا گیا ہے۔ میں اسی بات سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے ایک دن تربت یونیورسٹی کے کسی ذمہ دار سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ لوگ تو یہاں سیاست نہیں چھوڑتے ہیں، کیا بلوچستان کی پارلیمنٹ میں، اسلام آباد کی پارلیمنٹ میں صرف اشرفیہ کو بیٹھ دینا چاہتے ہیں؟ پھر اس میں جو ہم یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو انہی یونیورسٹی اور کالجوں کے پیداوار ہیں، تو اگر آپ کالج اور یونیورسٹی میں پالیٹکس کو شجر ممنوع بنائیں گے تو ایلیٹس جائے گا پارلیمنٹ میں، ہم جیسے لوگ تو نہیں جائیں گے۔ میں آپ کی طرح آتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ تربت میں یا پورا مکران میں بلکہ پورا بلوچستان میں ٹپا ماری کا ایک سونامی آیا ہوا تھا جی۔ تو اس میں 24-25 تاریخ کو جب الیکشن ہو رہے تھے تو 24 تاریخ میں ہمارے کچھ دوست مختلف پولنگ اسٹیشنوں میں تھے، تو ان لوگوں نے ہمیں بتانا شروع کیا کہ جی ہم نے تو ٹپا ماری شروع کیا ہے، آپ لوگ جائیں بات کریں۔ ہم نے جدھر بھی جاتے تھے کہتے آپ بتائیں کہاں ٹپا ماری ہو رہا ہے، ٹپا ماری تم لوگ کر رہے۔ اب مصیبت یہ کہ ٹپا مار اور یہ کتابیں نہیں چھوڑنے والے ایک ہیں۔ تھینک یو۔ کمپریہنسو سبجیکٹ ہے، اس پہ کافی دیر تک بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 2-3 ایشوز جو یہاں سامنے آئے، ربانی صاحب سے ایک سوال رساق صاحب نے کیا، اس کا شاید جواب آیا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز، جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ایشوز پاکستان کے اندر آگے آئے ہیں، سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے جہاں پہ کوئی جایا جا سکتا ہے ان معاملات کے لیے۔ میں نے رضا ربانی صاحب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو یاد ہوگا، میں نے 2004 اور 2006 میں جب یہ ہماری ڈیلیبریشن ہوئی بلوچستان کمیٹی کی، پھر میں نے 2-3 مسلسل آرٹیکل لکھے، آپ گوگل کریں شاید آپ کو مل جائے گا، نیڈ فار اے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ دنیا میں 36 ایسے ممالک ہیں جہاں پر 36 ایسے ممالک ہیں جہاں پر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں۔ کوئی بھی صوبوں کے مابین، وفاق کے مابین، اداروں کے مابین کوئی آئینی مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ سیدھا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں لے جاتے ہیں۔ وہ ایکولی ریپرزنٹیٹیو ہیں اور صوبے سے منتخب جج ہیں اس میں، جس طرح یا سلیکٹڈ جج ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ قتل کے کیسز بھی دیکھتا ہے، چوری کے کیسز بھی دیکھتا ہے، کرپشن کے کیسز بھی دیکھتا ہے، ڈاکے کی کیسز بھی دیکھتا ہے، پانی کی چوری کے بھی کیسز دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشنل ایشوز جب گمبھیر آ جاتے ہیں کہ یہ کیسز بھی آپ دیکھیں۔ اسی لیے پاکستان میں آج تک کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن یا کانسٹیٹیوشنل کویسچن کا آپ کو بڑا لیجٹمیٹ اور بڑا اچھا جواب نہیں ملا، اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل مسائل اس میں بڑھتے رہے۔ بات رہے گی اس طرح آپ نے کہا کہ سوال کیا ابھی بھی نہیں کہ جی سیری لیون ویسٹ افریقہ میں 2 چھوٹے ممالک ہیں۔ بلوچستان جتنی آبادی ہے 80 لاکھ 90 لاکھ کی، ہماری تو زیادہ ہوگی 1 کروڑ 20 لاکھ۔ لائبیریا اور سیری لیون 2 چھوٹے ممالک، لیکن وہ وسائل سے مالا مال، تیل، گیس، ڈائمنڈ، سونا، چاندی، کاپر۔ اس وجہ سے وہاں پر لوٹ مار بات کافی ہوئی، کرپشن جو بلوچستان جیسے صورتحال بنی، تنازع پیدا ہوا۔ 1 ملین کے قریب لوگ ان دونوں ملکوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر کرتے ہیں یہاں پہ ہلاک ہوئے۔ تو انہوں نے یہی میں نے کہا کہ جب انہوں نے ان ڈیپتھ انالیسس کی، سیکورٹی کونسل کا UN کا ریزولوشن آیا، انہوں نے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائی۔ پاکستان میں ہم کوئی 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان سے متعلق ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں۔ آپ جو ہے جو سابقہ فاتح ہے، اب جو ہے خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ ہے، وہاں سے متعلق اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں۔ آپ پاکستان میں جس طرح میرے بھائی رضا ربانی صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے نصاب سے، اپنے سلیبس سے جو ہے بنگلہ دیش کا یا ڈھاکہ کی تقسیم کا، یہ جو اپنا پاکستان کی تقسیم کا جو سبجیکٹ ہے، یہ مکمل طور پر ہم نے نکال دیا ہے۔ آپ نے اس پہ ایک چھوٹی سی کمیشن بنی تھی، اس کی رپورٹ آج تک پیش نہیں کی۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی رپورٹ سیری لیون میں بنی، جس کی بیسس پہ ہم گئے وہاں کانسٹیٹیوشن
मामलात पे इनको एडवाइस किया, तो उसमें बाद में ये सारी चीज़ें निकल आई। वो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ों को फ्रेम करते हैं। तो मैं 18th अमेंडमेंट के मुकम्मल एक्ट में हैं, पाकिस्तान के अंदर जितनी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स हुई, और लेकिन एक चीज़ अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की ओनरशिप है वो सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तक महदूद हो गई है। और पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है, वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अवाम जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर बची हुई है। तो मैं रज़ा रब्बानी साहब हैं, अगर कोई भी पाकिस्तान में होनी चाहिए